اگر خانقاہیں علمی مزاج بنا لیں، پیر صاحبان علمی مزاج بنا لے تو معاشرے سے بہت ساری کمزوریاں، بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آج پیر خانوں میں ایسے معاملات نظر نہیں آتے کہ ان کا مزاج علمی ہو جائے. بس آج کل کے جو پیر خانے ہیں، خانقاہیں ہیں ہمارے اپنے، لیکن برائی ہے تو اس کو ختم کرنی چاہیے نا. پیروں نے دم درود شروع کر دیا، اچھی بات ہے، قرآن و سنت پڑھ کر دم کریں، قرآن میں شفا ہے، ہم اس کے مخالف نہیں. لیکن یہ دھندا بنا لینا، اس کا اسلام میں تصور. اچھا، کوئی شخص پریشان حال ہے، پیروں کے پاس چلا گیا تو پیروں نے کیا کہنا ہے؟ بہت بندش کروا دی ہے تمہارے رشتہ داروں نے. کیا کروا دی ہے؟ بہت زیادہ نظر بد کے معاملات ہیں. اگر پیر یہ کہہ کر واپس بھیج دے کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ، تو پیر کی دکان کیسے چلے گی؟ سمجھ رہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق معاملات ہیں نا، ہم اس کے تحت چلیں. بندش کا کیا معنی ہے؟ رکاوٹ ڈال دی ہے. یعنی اس کو یوں سمجھوں کہ اللہ نے رزق لکھا ہے اور کسی پیر نے یا کسی عامل نے اس کو روک دیا. یہ بات تو بہت غلط ہے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. پیر کیا بولتا ہے کہ بندش ہوئی ہوئی ہے رزق کے اوپر، یعنی اللہ نے لکھا ہے اور کسی عامل نے روک دیا. تو ایسے جہالا سے اپنی جان چھڑا لو. میں نے کئی گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھے عاملوں کے چکر میں. ہماری عورتوں کا بھی یہ مزاج بن گیا، مرد کما کر لاتا ہے، عورت عامل کو جا کر دے کر آ جاتی ہے کہ میری بیٹی کا اچھا رشتہ آ جائے، کوئی عمل کر دو. میری بیٹی کے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، میرے بیٹے کو نوکری میں چک چک بہت زیادہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی معاملات کر دو. یہ شریعت نہیں. شریعت اس حد تک ہے، حضور نے فرمایا کوئی کام کرنے جاؤ تو استخارہ کر لو، سنت ہے. صحابہ بھی استخارہ کرتے تھے. خود کریں، طریقہ کار کتابوں میں حدیثوں میں موجود ہے. لیکن ان پیروں سے جان چھڑا لو. پیر یا مرشد کا جو معنی ہے نا، وہ رہبری کرنے والا ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے. پیر کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ پیر کو راشن دلوانا شروع کر دو. پیر تمہیں دم کرتا ہے تو تم اسے ٹوکن کے نام پر پیسے دینا شروع کر دو. یہ پیر نے اپنا کام دھندا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، مثال دینی نہیں چاہیے منبر رسول پر بیٹھ کر، لیکن میں حالات پیروں نے اتنے بگاڑ دیے ہیں. لیکن میں یہ مثال دے دیتا ہوں. جب کوئی شخص جواری ہوتا ہے نا، جہاں جوا کھیلتا ہے، وہ جوا کھیلنے والا بدحال ہے، اور جو جوے کا کام کر رہا ہے وہ خوشحال ہوتا ہے. یہاں پر بھی یہ معاملات ہیں کہ جو آنے والا ہے پیر کے پاس، وہ بدحالی کا شکار ہے، پریشان حال ہے. لیکن پیر صاحب ویگو میں گھوم رہے ہیں، پیر صاحب کا بنگلہ بنا ہوا ہے. مریدین نے اپنی گاڑیوں پر لکھوایا یہ سب میرے پیر کی نظر ہے. کیا لکھوایا ہوتا ہے؟ یہ سب. اور بھائی پیر صاحب بھی تو لکھا ہے یہ سب میرے مریدین کا کرم ہے. پیر صاحب تو نہیں لکھواتے کہ مریدوں نے گاڑی دلوائی ہے، ٹوکن دے دے کے بھرے ہیں تو ہم نے یہ گاڑیاں لی ہیں. پیر صاحب تو نہیں لکھواتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصل اسلام کا طریقہ کار ہے نا، اس کو فالو کریں. ہم پیر و مرشد کے خلاف نہیں. میری خود کی بیعت قبلہ امیر اہل سنت سے ہے. سلسلہ قادریہ میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ہماری بیعت ہے. ہم پیر و مرشد کو ماننے والے ہیں، اور یہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں. لیکن پیروں نے جتنا بگاڑ اس معاشرے میں کیا ہے نا، پچھلے 100 سال میں جو بربادی آئی ہے، یا پچھلے 50 سالوں میں جو اہل سنت میں بربادی آئی نا، اس میں سب سے بڑا حصہ پیروں کا ہے. یہ ڈبہ پیروں کا ہے، جن کا کام صرف لوٹنا ہے، جن کا کام صرف نوچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں دین کی اصل روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور اللہ تعالیٰ ان پیروں سے ہماری جان چھڑا دے، ان ڈبہ پیروں سے جان چھڑا دے. جو اللہ کے نیک اولیاء ہیں، پیر صاحبان ہیں، خانقاہیں ہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں پر. اور یہ عاملوں کے چکر سے نکل جاؤ. قرآن خود پڑھ کر پھونک دیا کرو، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے شفا دے دے گا. اب عامل پھونک مارنے کے بھی پیسے لیتا ہے، بتاؤ کہ 3000 کا ٹوکن ہے. یہ بلدیہ کی بات کر رہا ہوں. بلدیہ میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ پیر صاحب دکھانا ہے، کیا کروں؟ پیر صاحب بولیں گے میرے اکاؤنٹ میں 3000 کا ڈرافٹ بنا کے لے کر آ جاؤ، سلپ بنا کے لیا اور یہاں سے ٹوکن لے لو، ایمرجنسی ٹوکن، فوراً دم کر دوں گا، فوراً کاٹ کر دوں گا. بولا بکرا لے کر آؤ، بکرے کی سری لاؤ، پائے لے کر آؤ، تو پیر صاحب کاٹ کر کے دیں گے. ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام کے صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈبہ پیروں سے ہماری جان چھڑا دے.